جس ملک میں یہ لوگ رہتے ہیں، جہاں پہ ان کی جائیدادیں ہیں، جہاں انہوں نے اپنے بچوں کو نیشنلٹیز لے کر دی ہوئی ہیں، حالانکہ دیسی ہیں، یہاں گوال منڈی کی پیداوار ہے اور یہاں کے رہنے والے ہیں، انڈیا سے پاکستان آئے اور پاکستان میں گوال منڈی اور یہاں پہ کاروبار کیا، تو دیسی لوگ ہیں، لیکن برطانیہ کی نیشنلٹی اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو لے کر دے رہے ہیں شریف خاندان کے لوگ۔ وہاں سے بھی کچھ نہیں سیکھتے۔ وہاں جو وزیر اعظم ہے اس نے 1.5 مہینے کے اندر اندر استعفیٰ دے دیا ہے، یعنی 2 مہینے سے بھی کم وقت میں وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا۔ کیوں؟ ذرا تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیز ٹرس ان کی وزیر اعظم ہے برطانیہ کی، حال ہی میں وہ وزیر اعظم منتخب ہوئی تھی، انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے اپنی قوم سے اور 6 ہفتوں میں ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ وہ وعدے پورے نہیں کر پا رہی۔ جو وجوہات ہیں بڑی بڑی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ویسے ان کا پورا نام جو ہے میری ایلزبتھ ٹرس، یہ ان کا پورا نام ہے۔ 1975 میں یہ برطانوی شہر آکسفورڈ میں پیدا ہوئی تھی اور توانائی کے معاملات جو ہیں وہاں پہ ان کی قیمتیں کم کرنے کا ان کا وعدہ تھا، زیادہ تبدیلی یہ نہیں لا سکیں۔ نیشنل انشورنس میں رعایت انہوں نے کچھ دی ہے اور ان کا ایک نعرہ تھا کہ ہم کم ٹیکسز وصول کریں گے اور برطانیہ کو یا برطانیہ کے شہریوں کو زیادہ ترقی دیں گے، یہ ان کے نعرے تھے۔ 6 ہفتے کے اندر ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہ اس طریقے سے کام نہیں کر پا رہی اور پھر انہوں نے ریزائن کر دیا۔ ان کی کیبنٹ نے بھی ریزائن کیا، انہوں نے بھی ریزائن کیا۔ اب برطانیہ جو ہے وہ دوبارہ سے ایک نئے وزیر اعظم کی تلاش میں ہوگا اور ایک نیا وزیر اعظم ان کا بن جائے گا۔ اب اس کو کہتے ہیں مدر آف آل ڈیموکریسیز، یعنی تمام جتنی جمہوریتیں ہیں دنیا میں ان سب کی ماں جو ہے وہ برطانیہ میں ہے۔ اور ہم برطانیہ کے اندر رہتے ضرور ہیں، اپنی پراپرٹیز وہاں پہ رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو وہاں پہ رکھتے ہیں، اپنا علاج وہاں پہ رکھتے ہیں، اپنی چھوٹی موٹی سرجریاں وہاں پہ رکھتے ہیں، تمام چیزیں وہ ہم برطانیہ سے کرواتے ہیں۔ ہماری پلاسٹک سرجری ہے یا کچھ بھی ہے، جو بھی چیزیں ہمیں کرنی ہے وہ ہم برطانیہ سے کروائیں گے، لیکن ہم ان کی سیاست سے کچھ سیکھیں گے نہیں۔ ہم وہاں سے سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، رہنا وہاں چاہتے ہیں کیونکہ وہ ملک بہت اچھا ہے۔ اپنے ملک کو ویسا نہیں بنانا چاہتے کیونکہ اپنے ملک کو ویسا بنانے کے لیے آپ کو اپنے کچھ اصول توڑنے پڑیں گے اور بہتر اصولوں کو اپنانا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ شہباز شریف کا موازنہ کر لیں برطانوی وزیر اعظم لیز ٹرس سے، تو شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں بجلی سستی کروں گا، آ کر مزید مہنگی کر دی۔ پیٹرول سستا کروں گا، آ کر مزید مہنگا کر دیا۔ مہنگائی کم کروں گا، آ کر 3 گنا زیادہ کر دی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ایکسپورٹس کو بڑھا دوں گا، ایکسپورٹس کم کر دیں۔ ریمیٹنسز بڑھ جائیں گی، وہ بھی کم کر دیں۔ اور جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کے اندر بڑا اچھا اضافہ کریں گے، وہ بھی کم کر دیا۔ بے شمار چیزیں، یعنی گھی کی قیمت ہو، آٹے کی قیمت ہو، دیگر چیزیں ہوں، تمام قلت ہر چیز کی ہم دور کر دیں گے، لیکن ٹھیک نہیں کر پائے بلکہ ہر چیز کو پہلے سے بہت زیادہ خراب کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود حکومت چھوڑنے پر تیار نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ لیز ٹرس کو یہ پتا تھا کہ وہ حکومت چھوڑیں گی اور چھوڑنے کے بعد نارمل زندگی گزاریں گی، لیکن شریف خاندان یہ جانتا ہے، انہیں اس بات کا آئیڈیا ہے کہ اگر انہوں نے حکومت کو چھوڑ دیا تو قانون انہیں نہیں چھوڑے گا، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے اندر منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے، 2 نبریاں کی ہوئی ہے، ملک کے وسائل کو لوٹا ہوا ہے، پاکستان سے باہر جو ہے وہ دولت پہنچائی ہوئی ہے، تو منی لانڈرنگ کی سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ لہذا انہوں نے قوانین کو تبدیل کیا، حکومت میں آئے اور اب وہاں پہ چوڑے ہو کر بیٹھ گئے کہ ہم حکومت چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ عوام دن رات احتجاج کر رہی ہے، تمام اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ بے چینی کا شکار ہیں، پاکستان کے تمام طبقات پریشان اور بے چین ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ جس وقت حکومت چھوڑی تو یہ معاملہ حکومت چھوڑنے کا نہیں ہے، یہ معاملہ سروائیول کا ہے، یہ معاملہ اس پیسے کو بچانے کا ہے جو پیسہ ہم نے کسی بھی طرح کر کے پچھلی کئی دہائیوں میں کمایا ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتے، وہ ابھی بھی جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں قوانین سخت کروں گا، ابھی بھی جب بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں لوٹ کا پیسہ ان سے برآمد کروں گا۔ بہرحال NRO2 فی الحال انہوں نے مکمل کر لیا ہے، لیکن کیا ایسے جان چھوٹے گی؟ ایسے جان چھوٹتی دکھائی تو نہیں دے رہی۔ دوسری جانب کچھ عجیب و غریب حرکتیں بھی یہ حکومت کر رہی ہے، یعنی اسلام آباد میں کنٹینرز پر کنٹینر پہنچائی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے انہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر آئیں گے، ویسے ویسے وہ کنٹینرز کی تعداد اسلام آباد میں بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اب ذرا لانگ مارچ کے بارے میں 2-3 چیزیں بہت کلیئر کر لیں، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ہے اور یہ انفارمیشن بیسڈ بھی ہے اور اس میں میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے۔ میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دیتا ہوں کہ اگر عمران خان کے لانگ مارچ میں 20 لاکھ لوگ نکل آئے
यानी खैबर पख्तूनख्वा से अगर 5-6 लाख लोग, पंजाब से अगर कोई 10 लाख लोग और बाकी एरिया से अगर बाकी लोग निकले और 15 से 20 लाख लोग इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते चले गए, तो फिर तो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाएगा। ऐसी सूरत में इदारे हाथ खड़े कर देंगे और हुकूमत को ये कहेंगे कि आप बैठकर बातचीत को हल कर लें, चाहे अदालत हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, कोई भी हो। वो यही चाहेंगे कि पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटिकल जमातें बैठें और बैठकर हल करें। और पाकिस्तान की अवाम अगर चाहती है कि इंतखाबात में जाना है तो फिर इंतखाबात में जाइए, लेकिन ये तब होगा जब 15 से 20 लाख लोग इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे और उनमें ये कैपेसिटी होगी कि वो चंद दिन इस्लामाबाद को घेर कर बैठ सकें। लेकिन अगर इमरान खान साहब के साथ 2-3 लाख बंदे आते हैं, इससे ज्यादा बंदे वो इकट्ठे नहीं कर पाते, यानी खैबर पख्तूनख्वा 1 लाख बंदा भेज देता है, पंजाब से 1-1.5 लाख बंदा आ जाता है और बाकी जगहों से कोई 50,000 बंदा इकट्ठा हो जाता है, तो 2-3 लाख बंदे अगर जाएंगे तो याद रखिएगा उनकी तादाद कम होती चली जाएगी। 2-3 दिन के अंदर अंदर बंदों की तादाद 1 लाख से कम हो जाएगी और उसके बाद इदारे या एस्टेब्लिशमेंट या अदलिया, वहां से भी बहुत सख्त फैसला आ सकता है कि किसी जत्थे से ब्लैकमेल नहीं होना। ये कौम की आवाज दिखाई नहीं दे रही, यानी ये कौम की आवाज नहीं है, बल्कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी की ख्वाहिश है, जिस ख्वाहिश की तकमील में उस पॉलिटिकल पार्टी ने 2-2.5 लाख बंदा जमा किया था, जिनमें से बेशतर अब वापस जा चुके हैं। ये 2 सिनेरियोज हैं, मैंने आपके सामने रखे हैं। एक सिनेरियो ये है कि अगर तो लॉन्ग मार्च करना है तो फिर इतना बड़ा करना है, 15 से 20 लाख लोगों को लेकर आना है इस्लामाबाद तक और फिर उनको वहां पे होल्ड करना है कम से कम 5-6 लाख लोगों को, तो फिर तो इदारों की सोच कुछ और होगी, क्योंकि अवाम के साथ कोई नहीं टकराता। मुल्क अवाम के सर पे चलते हैं और अवाम का फैसला सबको मानना पड़ता है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो, बाकी इदारे हो, उन सबको देखना पड़ेगा कि लोग एक चीज मांग रहे हैं तो दी जाए उनको वो चीज, तो फिर सबको इलेक्शन की तरफ धकेला जाएगा। लेकिन अगर लोग इकट्ठे ना हुए या इमरान खान साहब अपने वादे के मुताबिक या अपने दावे के मुताबिक बड़ी तादाद में शहरियों को इस्लामाबाद लाने में कामयाब ना हुए, तो ऐसी सूरत में इसका फायदा इंपोर्टेड हुकूमत को हो जाएगा और उनके सहूलतकारों को भी हो जाएगा। सहूलतकार जो है वो अपनी मर्जी के फैसले करवा लेंगे, जबकि इंपोर्टेड हुकूमत जो है वो फिर पक्की होकर बैठ जाएगी और उनके ऊपर से आखिरी खतरा या इमरान खान साहब की जो लॉन्ग मार्च की तलवार है वो भी हट जाएगी। लॉन्ग मार्च का खौफ तो है, ये खौफ कभी इंपोर्टेड हुकूमत को ले जाता है अदालत के सामने, कभी कंटेनर्स इकट्ठा करने पर मजबूर कर देता है। अभी जो लेटेस्ट खबर है उसके मुताबिक हुकूमत की लॉन्ग मार्च रोकने की तैयारी जो है वो उरूज पर पहुंच गई है। फैजाबाद पर कंटेनर्स की तादाद में मजीद इजाफा कर दिया गया है, मजीद कंटेनर पहुंचाए जा रहे हैं और लगातार इजाफा किया जा रहा है, जबकि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी गई और वहां पे जाकर कहा कि इमरान खान साहब एक जहाद का ऐलान कर रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों को लेकर आ रहे हैं इस्लामाबाद की जानिब। तो ये मुद्दा वहां पे उठाया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के खिलाफ पहले से कोई भी हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये कहा था कि इमरान खान साहब ने अनाउंस ही नहीं किया हुआ। तो जब तक वो अनाउंस नहीं करते, जब तक वो ये नहीं कहते कि मैं लॉन्ग मार्च फलां तारीख को लेकर आ रहा हूं, तब तक कैसे उसके खिलाफ हुक्म जारी किया जा सकता है? यानी हर एक्शन के खिलाफ हुक्म जारी किया जा सकता है ना, या किसी स्टेटमेंट के खिलाफ जारी किया जा सकता है। इमरान खान साहब ये जरूर कह रहे हैं कि मैं लॉन्ग मार्च लेकर आऊंगा, लेकिन कब लेकर आएंगे ये तो वो नहीं बता रहे। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा एक प्रोग्राम में, मेरे प्रोग्राम में कहा, उसके बाद उन्होंने 1-2 जगहों पे कहा कि अक्टूबर से आगे मैं नहीं जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के खिलाफ पहले से कोई भी हुक्म जारी करने से इनकार कर दिया और कहा कि हुकूमत कानून के मुताबिक सूरत-ए-हाल से निपट सकती है। जब हुजूम आएगा और कानून की खिलाफ वर्जी होगी तब ही हम मुदाखलत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ वफाकी हुकूमत की जानिब से तौहीन अदालत की दरखास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस एजाजुल अहसन साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस याया खान आफरीदी साहब थे और जस्टिस मोहम्मद अली मजर शामिल थे। समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल अख्तर असाफ ने कहा कि वजारत दाखिला ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दी है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी थी। इस दरखास्त की समाअत के दौरान अदालत को यकीन दहानी कराई गई, लेकिन यकीन दहानी के बावजूद इमरान खान ने कारकुनान को डी चौक की कॉल दी। अच्छा, वैसे उस वक्त कुछ डी चौक तक तो बहुत थोड़े कारकुन गए थे, कारकुन डी चौक से पीछे रुके थे और इमरान खान साहब ने भी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की थी। उस वक्त कारकुनों की तादाद इतनी ज़्यादा थी, 200-300 लोग उस तरफ चले गए थे,
باقی زیادہ تر لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ موجود رہے تھے اور وہاں خطاب کرنے کے بعد عمران خان صاحب نے لانگ مارچ ختم کر دیا تھا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ رپورٹس کی کاپی آپ کو فراہم کر دی جائے گی، آپ کو کاپی ملنے کے بعد دوبارہ سماعت کریں گے۔ اشتر صاحب نے کہا کہ میری عدالت سے عبوری حکم کی بھی استدعا ہے، جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا عبوری حکم جاری کریں، یعنی کیا حکم جاری کریں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عمران خان اسلام آباد پر چڑھائی کو جہاد قرار دے رہے ہیں اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرے، اور عمران خان اپنی تقریروں کے ذریعے لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ حکومت قانون کے مطابق صورتحال سے نمٹ سکتی ہے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان صاحب اعلان نہیں کر دیتے تب تک تو کوئی پہلے سے حکم جاری نہیں کیا جا سکتا، جب قانون کی خلاف ورزی ہوگی تب ہی مداخلت کریں گے۔ ابھی تک تو قانون کی کوئی خلاف ورزی ہوئی نہیں، یعنی جو قانون ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے ایکسریا اور منظریہ، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، جن لوگوں نے قانون پڑھا ان کو آئیڈیا ہے۔ ایک منظریہ کا مطلب ہے کہ ایک انسان ذہنی طور پہ آمادہ ہو جائے ایک جرم کرنے کے لیے، اور پھر ایکسریا یہ ہے کہ وہ جرم کر گزرے۔ ان دونوں چیزوں کا مکمل ہونا ایک جرم کے لیے بہت ضروری ہے، یعنی ایک آدمی سے اچانک جرم ہو گیا ہے، اس کی وہ نیت نہیں تھی تو وہ جرم نہیں کہلائے گا۔ اچھا، ایک آدمی کی نیت تھی لیکن اس نے جرم نہیں کیا تو وہ بھی جرم نہیں کہلائے گا۔ یہ دونوں چیزیں مکمل ہونا ضروری ہے کہ منظریہ اور ایکسریا، کہ جناب اس آدمی نے اپنے دماغ میں ایک جرم کرنے کا سوچا اور پھر اس کو کر دیا تو پھر تو جرم مکمل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ تو عمران خان صاحب کی سوچ کے اوپر ہی ایک محل کھڑا کیا جا رہا ہے، ابھی تک پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ اگر کسی سیاسی لیڈر نے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ بعد میں سپریم کورٹ نے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت آئندہ بدھ تک ملتوی کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کو عمران خان کے سابقہ احتجاج سے متعلق عدالتی حکم پر جمع شدہ ایجنسیوں کی رپورٹس فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ ویسے یہ بھی انہوں نے عجیب سا بہانہ لگایا، ان کے پاس نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے، سب مل کر تو کام کر رہے ہیں، یعنی ایجنسیوں میں اور وزارت داخلہ میں کوارڈینیشن تو بالکل ہونی چاہیے اور وہ ہے بھی۔ ادھر ضمنی انتخابات میں شکست کی وجہ سے بھی نواز شریف صاحب اور ان کے کیمپ میں بہت بے چینی ہے، اور لگاتار بے چینی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی نواز شریف صاحب نے کوئی بھی ہیلا بہانہ ماننے سے انکار کر دیا، سوائے جاوید لطیف نے یہاں پہ شرک پور میں ڈلیور کیا، ایک سیٹ جیتے ہیں، وہ بھی بڑے سخت مقابلے کے بعد۔ پی ایم ایل این اپنی 3 سیٹیں ہار گئی ہے، یعنی اپنی 3 میں سے 2 سیٹیں پی ایم ایل این ہار گئی ہے۔ عابد شیر علی کی نشست اور دوسرا بریگیڈیئر اعجاز شاہ کی نشست، ان دونوں کو جان بوجھ کر چنا گیا تھا کہ یہاں سے پاکستان تحریک انصاف بہت کمزور ہے اور یہاں ان کو شکست دی جا سکتی ہے۔ جب پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں بھی نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہوں گی تو کوئی مشکل نہیں ہوگی، لیکن یہاں پہ بھی بہت بری طرح شکست ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی کا جیت جانا، پی ایم ایل این کا ہار جانا، یہ نواز شریف صاحب کو کسی صورت برداشت نہیں ہو رہا۔ اب مریم نواز صاحبہ کا کردار مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، یعنی نواز شریف صاحب کو ہر مسئلے کا حل یہ لگتا ہے کہ مریم نواز کے اختیارات میں اضافہ کر دیا جائے۔ بہت ممکن ہے کہ ان کو پارٹی کی صدارت دے دی جائے اور شہباز شریف صاحب کو پارٹی کی صدارت سے ہٹا دیا جائے۔ مریم نواز صاحبہ پارٹی کی صدارت بھی حاصل کر سکتی ہیں، کوئی اور اہم عہدہ بھی حاصل کر سکتی ہیں، تو ان کے رول کو بڑھایا جا رہا ہے۔ فیملی لمیٹڈ آپ کو پتا ہے پارٹی ہے، سعد رفیق جتنا مرضی رگڑا کھا لیں، رانا ثناء اللہ جتنا مرضی رگڑا کھا لیں، ان کو وزارت صدارت مل سکتی ہے، لوگوں کو گالیاں پڑوائی جا سکتی ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کے جھگڑے کروائے جا سکتے ہیں، ان سے بڑے معیوب بیانات دلوائے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے کبھی بھی کوئی وزارت اعلیٰ نہیں ہوگی، ان کے لیے کبھی بھی پارٹی کی صدارت نہیں ہوگی، کبھی بھی وہ عہدے نہیں ہوں گے جو پارٹی کے اندر یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں۔ وہ عہدے اپنے بچوں کو ملیں گے، مریم کے بعد شاید کیپٹن صفدر کے بیٹے کو ملے، یا اس کے بعد جو ہے وہ مریم نواز کے داماد کو ملے، کیونکہ وہ بھی آج کل الیکشن لڑنے کی اور سیاست میں آنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ تو یہ چل سو چل ہے، فیملی لمیٹڈ ہے، اور فیملی لمیٹڈ کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جو بھی خاندان کے لوگ ہیں، جتنے ویلے ہیں، ان سب کو سیاست کے اندر لایا جاتا ہے اور سب کو اس کا حصہ دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا اور آپ کو جون جولائی میں بتا دیا تھا کہ ایک بڑا بحران گندم کا آنے والا ہے۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ کچھ بیڈ گورننس شامل تھی۔ جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو انہوں نے وقت سے پہلے سرکاری گندم کا کوٹا جو ہے وہ کھول دیا تھا، اور جو گندم کی خریداری کا ٹائم تھا اس میں گندم کی خریداری بھی انہوں نے نیت کے ساتھ نہیں کی تھی، اور اس کی وجہ سے ٹارگٹ اچیو نہیں ہو سکے تھے۔ اب پنجاب کے پاس گندم کم ہے، پرویز الہی نے لکھا ہے وفاق کو کہ فوری طور پہ گندم چاہیے اور بہت زیادہ گندم چاہیے، لیکن گندم اب آئے گی کہاں سے؟ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اور سندھ کے اندر جو سیلاب آیا
اس کے بعد اگلے سال بھی گندم کا بحران اس کی بھی توقع ہے، اور اس مرتبہ بھی گندم کا بحران جو ہے وہ ہمارے سر کے اوپر کھڑا ہے۔ پرویز الہی نے لکھا ہے کہ 10 لاکھ ٹن گندم فراہمی کا ہم مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ خط میں پنجاب کو 3 لاکھ میٹرک ٹن گندم کی فوری فراہمی کی درخواست کی گئی ہے۔ اب یہ گندم کہاں سے لائی جائے گی؟ بہانہ یہ بنایا جا رہا ہے کہ سیلاب کے اندر گندم بہہ گئی ہے، حالانکہ اس طرح کے واقعات بہت کم ہوئے ہیں۔ سندھ کے اندر آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کرپشن، گٹھ جوڑ وہ اس طرح کا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے، قدرتی آفت میں بھی پیسہ بنا لیتے ہیں لوگ۔ اور ادھر پنجاب کے اندر بھی حمزہ شہباز کی حکومت تھی، میں اس دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گندم کا بحران آنے والا ہے، اور جب بھی کبھی آٹے کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جائے اور بحران آ جائے تو پھر آپ نے کسی اور کو نہیں، حمزہ شہباز، شہباز شریف اور ان کے سہولت کاروں کو آپ نے بددعائیں دینی ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے یہ بحران آ رہا ہے۔ میں آپ کو بہت پہلے سے یاد دلا رہا ہوں، کئی مہینے ہو گئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ گیس کا اور گندم کا بحران آپ کے دروازے کے اوپر کھڑا ہے۔ آٹے کی قیمت آج آپ کے سامنے ہے، آٹا 55 روپے کلو ہے یا 50 روپے کلو ہے، یہ بحث 6 مہینے پہلے ہو رہی تھی۔ حکومت کہتی تھی 50 روپے کلو آٹا ہے، اپوزیشن اس وقت کی کہتی تھی 55 روپے کلو آٹا ہے، اس بات پر لڑتے تھے۔ آج کوئی اس پر بات نہیں کرتا، آج 100 روپے کلو سے بھی زیادہ مہنگا آٹا بک رہا ہے۔ یہ کر دیا پاکستان میں مہنگائی کی صورتحال۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔